الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا رحمان کے 4 وظیفے بتاؤں گا جو بہت بابرکت وظیفے ہیں اور اس نام کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ان میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی مشکل ہو یا سختی ہو یا کسی غفلت میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ شخص اس مشکل، سختی اور غفلت سے نکلنا چاہتا ہو تو وہ شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو اس مصیبت، غفلت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اللہ پاک اسے اس تکلیف سے، اس مصیبت اور مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ بہت بابرکت اور آسان مختصر عمل ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو بہت جلد اس مشکل اور سختی سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ یا رحمان کا پہلا وظیفہ ہے. یا رحمان کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو بلکہ لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو یہ عمل جو میں آپ کو دوسرا عمل بتا رہا ہوں یا رحمان کا، یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے. اگر بہن بھائی سے ناراض ہے یا بھائی بہن سے ناراض ہے یا میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی چل رہی ہے یا ماں بیٹے یا ماں اور بیٹی کی ناراضگی چل رہی ہے تو اس عمل کی برکت سے نفرتیں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی. وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر یا رحمان کا لفظ لکھنا ہے. وہ لکھنے کے بعد وہ کاغذ کسی بھی چیز میں گھول کر پلانے سے آپس میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی. یہ آسان اور مختصر عمل ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپس میں بہت زیادہ محبتیں پیدا ہوں گی. یہ دوسرا وظیفہ ہے. تیسرا وظیفہ یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں، خاص کرم ہو، خاص نظر اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہو، خاص انعام اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ہو، تو آپ فجر کی نماز کے بعد یا رحمان کو 300 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائیں گے، خاص رحمتیں فرمائیں گے، خاص انعام، خاص نعمتیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظر کرم اس کے اوپر فرمائیں گے. چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، خواہ وہ انٹرویو امتحانوں کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، نوکری کے لیے ہے یا کسی سخت حاکم کے سامنے جا رہا ہے جس کے سامنے بات کرنے سے اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے یا ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو یا رحمان یا رحیم کا ورد گھر سے نکلتے ہی شروع کر دیں اور وہاں پہنچنے تک جاری رکھیں. اس سے ملاقات ہونے تک اس ورد کو جاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز
اللہ پاک کے یہ اسماء مبارکہ اس کے دل کو نرم فرما دیں گے، بشرطے کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں یا رحمان یا رحیم پڑھتے جائیں، جب تک اس سے ملاقات نہ ہو جائے، ملاقات ہونے سے پہلے تک آپ یا رحمان یا رحیم کا ورد تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں اللہ پاک رحم پیدا کر دیں گے۔ وہ حاکم اگر ہے تو وہ مہربان ہو جائے گا، آپ جس کام کے لیے بھی جائیں گے آپ کا وہ کام بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ نوکری آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں وظیفے جو ہیں ان لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے متلاشی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کو یہ عمل اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔